بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہم سب تقریباً روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان ایام میں ہمیں روزے کے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا روزہ کب مکروہ ہوتا ہے، کب تو ٹوٹ جاتا ہے، کب فاسد ہوتا ہے، اور روزے میں کب کفارہ ہوگا، کب نہیں ہوگا؟ تو ان سارے مسائل کو آپ کی خدمت میں ترتیب وار کیا صحیح کیا غلط کی شکل میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید کہ آپ تمام حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ اس کو ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی اسامہ صاحب ڈنرولوی دامت برکاتہم العالیہ نے مرتب کیا ہے، کیا صحیح کیا غلط کی شکل میں، جو میں ترتیب وار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم یعنی روزے کا بیان۔ غلط مسئلہ: سحری میں اٹھا مگر روزے کی نیت زبان سے نہیں کی تو روزہ نہیں ہوا۔ صحیح مسئلہ: روزہ ہو گیا، روزے کے ارادے سے سحری کھانا بھی نیت ہے۔ غلط مسئلہ: سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو روزہ فوت ہو گیا۔ صحیح مسئلہ: روزے کے لیے سحری کھانا شرط نہیں، رات میں سوتے وقت روزے کی نیت ہو تب بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ غلط مسئلہ: کسی وجہ سے روزے کا ارادہ نہیں تھا، پھر ختم سحری کے بعد ارادہ ہوا تو اب رکھنا صحیح نہیں۔ صحیح مسئلہ: نصف نہار شرع تک نیت کا وقت باقی رہتا ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کل وقت کے آدھے کو نصف نہار شرع کہا جاتا ہے۔ گجرات پٹن میں نصف نہار شرع آج کل یعنی 6 رمضان سن ہجری 1441 میں 11:57 پر ہوتا ہے۔ بس اس سے پہلے تک کچھ کھایا پیا نہ ہو تو نیت کر سکتا ہے، مگر خیال رہے یہ نفل اور رمضان کے روزے کا حکم ہے۔ قضا روزے میں تو صبح صادق سے پہلے تک نیت شرط ہے، اس کے بعد نیت صحیح نہیں۔ غلط مسئلہ: فجر کی اذان تک کھانے پینے میں مذائقہ نہیں۔ صحیح مسئلہ: اذان تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، بس جو شخص جہالت کی وجہ سے اذان تک کھاتا پیتا رہا اس کا روزہ صحیح نہ ہوگا، مگر فقط قضا لازم ہوں گی، کفارہ نہیں۔ غلط مسئلہ: انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ: انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ رگ میں لیا جائے۔ یہی حکم گلوکوز اور انسولین کا ہے، البتہ وہ انجیکشن جو براہ راست پیٹ میں دیا جائے، جیسا کہ کتا کاٹنے پر دیا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غلط مسئلہ: روزے میں خون نکلوانے یا پچنا لگانے، حجامہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ: اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ایسے ضعف کا خطرہ ہو کہ روزے کی طاقت نہ رہے گی تو مکروہ ہے۔ غلط مسئلہ: آنکھ میں دوا ڈالنے یا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ: نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس دوا یا سرمے کا اثر حلق میں محسوس ہو اور تھوک میں اس کا رنگ نظر آئے، تاہم مالکیہ کے نزدیک دوا کا اثر حلق تک پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے دوا کے معاملے میں اگر زیادہ ضرورت نہ ہو تو احتیاط بہتر ہے۔ غلط مسئلہ: کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحیح مسئلہ: ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ غلط مسئلہ: نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ: نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر جان بوجھ کر پانی اندر ڈالا تو اس میں اختلاف ہے، تصحیح دونوں طرف ہے، بس احتیاط کرنا چاہیے۔ غلط مسئلہ: کان کا میل نکالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ: فاسد نہیں ہوتا، خواہ کتنی ہی بار کان میں سلائی داخل کرے۔ غلط مسئلہ: قے یعنی الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ: نہیں ٹوٹتا، خواہ زیادہ ہو یا کم، البتہ اگر جان بوجھ کر قے کی ہو اور وہ بھی منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں، اور منہ بھر سے کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ غلط مسئلہ: ڈکار یا ایسیڈیٹی کی وجہ سے کھانا منہ میں آ گیا اور نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ صحیح مسئلہ: اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ پھر خود بخود واپس حلق میں چلا گیا ہو یا بالارادہ نگل لیا ہو، کیونکہ وہ منہ بھر کر نہیں ہوتا۔ غلط مسئلہ: ڈیالیسس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ: فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اس عمل کا تعلق خون کی صفائی سے ہے، براہ راست جوف معدہ یا دماغ میں اس سے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ غلط مسئلہ: آکسیجن لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔
صحیح مسئلہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ آکسیجن محض ایک صاف ستھری ہوا ہے، اس کا بدن میں جانا مفسد صوم نہیں۔ البتہ آکسیجن کے ساتھ کوئی دوا بھی شامل کی جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ غلط مسئلہ کورونا وائرس کے ٹیسٹ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ اس ٹیسٹ میں ناک کی رطوبت، اسی طرح حلق کی گلٹی یعنی کوے کی رطوبت حاصل کرنے کے لیے سلی ڈنڈی کے ساتھ جو پھایا ڈالا جاتا ہے اس میں کسی قسم کی دوا نہیں لگی ہوتی اور اس کو واپس باہر کھینچ لیا جاتا ہے۔ غلط مسئلہ وکس بام لگانے یا سونگھنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا کیونکہ کسی چیز کا محض اثر پیٹ یا دماغ میں جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اجزاء نہ پہنچے، جیسا کہ عطر کے سونگھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ غلط مسئلہ دوا یا پانی کے بھاپ کا بھپارا لیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ صحیح مسئلہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس میں دھواں اندر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ غلط مسئلہ انہیلر لیا یعنی وہ پمپ کھینچا جو سانس کا مریض استعمال کرتا ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ صحیح مسئلہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس میں خشک دوا کا صفوف ہوتا ہے جس کی اجزاء کا معدے میں پہنچنا یقینی ہوتا ہے، پھر اصولاً اس میں کفارہ بھی لازم ہوگا، تاہم سخت مجبوری میں یہ استعمال کیا تو لازم نہ ہوگا۔ غلط مسئلہ اگر کوئی دمے کا مریض انہیلر کے بغیر نہ رہ سکے تو اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ صحیح مسئلہ اس کے لیے محتاط رائے یہ ہے کہ انہیلر کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھ لے اور بعد میں قضا کر لے، اور اگر تا وفات صحت مند نہ ہو سکے تو فدیہ ادا کر دے۔ غلط مسئلہ کلی کرتے یا ناک صاف کرتے وقت پانی حلق کے اندر چلا گیا تو حرج نہیں۔ صحیح مسئلہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا بشرطے کہ اس کو اس وقت روزہ یاد ہو، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی کوتاہی ہے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، تاہم اس میں قضا لازم ہوگی، کفارہ نہ آئے گا۔ غلط مسئلہ ہونٹ پر آئے ہوئے تھوک کو چاٹ لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ صحیح مسئلہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلط مسئلہ تمباکو منہ میں دبایا اور تھوک نہیں نگلا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ صحیح مسئلہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ تمباکو میں سر اور جوف معدہ تک انجذاب کی خاصیت ہے اور یہ عملاً کھانے کے حکم میں ہے۔ یہی حکم نسوار اور تمباکو والے منجن کا ہے، مگر ان سب میں قضا آئے گی، کفارہ نہیں۔ غلط مسئلہ سحری سے پہلے پان یا تمباکو کو دبا کر سو گیا اور صبح میں آنکھ کھلی تو مذائقہ نہیں۔ صحیح مسئلہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ غلط مسئلہ روزے میں منجن یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا درست ہے۔ صحیح مسئلہ مکروہ ہے، لکڑی کی مسواک استعمال کرنا چاہیے کہ یہ بلا کراہت جائز ہے اگرچہ نیم کی تر و تازہ مسواک ہو۔ غلط مسئلہ روزے میں ہونٹ پر واسلین وغیرہ دوا لگائی تو مذائقہ نہیں۔ صحیح مسئلہ اس کے اجزاء منہ میں جانے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے اور حلق سے نیچے اترنے کی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا جس میں قضا آئے گی، کفارہ نہیں، بس احتیاط بہتر ہے۔ غلط مسئلہ بیرونی ہونٹ کی کھال کو کاٹ کر منہ میں لیتا ہے تو حرج نہیں۔ صحیح مسئلہ منہ میں لے کر نگل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اگرچہ وہ تل کے برابر ہو، لیکن کفارہ نہ آئے گا۔ البتہ اس کھال کو دانت سے پیس کر منہ میں اس طرح کر دیا کہ وہ لاشئی ہو گئی، یعنی اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، تو پھر روزہ بھی فاسد نہ ہوگا، تاہم احتیاط لازم ہے۔ غلط مسئلہ روزے میں دانت نکلوانا بالکل جائز نہیں، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ مجبوری میں جائز ہے، بلا ضرورت مکروہ ہے۔ پھر خون پیٹ میں گیا تو روزہ فاسد ہو گیا ورنہ فاسد نہ ہوگا، اور فساد کی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ غلط مسئلہ دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، اسے نکل گیا تو مذائقہ نہیں۔ صحیح مسئلہ اگر وہ چنے کی مقدار ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر اس کو منہ سے نکال کر اپنے ہاتھ میں یا خلال پر لے لیا پھر نکل گیا تو ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ چنے کی مقدار ہو یا کم، کفارہ نہ آئے گا۔ غلط مسئلہ
مسواک کا ریشہ پیٹ میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ صحیح مسئلہ، روزہ فاسد نہ ہوگا کہ اس سے احتراز دشوار ہے۔ غلط مسئلہ، دانت سے خون نکلا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ صحیح مسئلہ، اگر خون پیٹ میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غلط مسئلہ، کلی کے بعد جو تری منہ میں باقی رہتی ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ صحیح مسئلہ، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ غلط مسئلہ، بے ہوش ہونے یا مرگی طاری ہونے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ غلط مسئلہ، بڑے استنجا میں مبالغہ کیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ، فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنا مبالغہ کرے کہ پانی اس جگہ پہنچ جائے جہاں حقنہ یا انیما کی سوئی نالی اندر تک پہنچاتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، مگر عام حالت میں ایسا ہونا نادر ہے۔ غلط مسئلہ، انیما یعنی پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے دوا چڑھانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ صحیح مسئلہ، جس غرض سے بھی دوا چڑھائی جائے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو اصطلاح میں حقنہ کہا جاتا ہے۔ اس میں فقط قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ غلط مسئلہ، بواسیر کے مسوں پر دوا لگائی تو روزہ فاسد ہو گیا۔ صحیح مسئلہ، اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ مسے موضع حقنہ تک نہیں پہنچتے ہیں۔ غلط مسئلہ، احتلام یعنی سوتے میں غسل کی حاجت ہونے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ غلط مسئلہ، جنابت کی حالت میں صبح کی تو روزہ نہیں ہوا۔ صحیح مسئلہ، اس میں حرج نہیں، روزہ ہو جاتا ہے، تاہم بلا وجہ غسل میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ غلط مسئلہ، رمضان میں حائضہ کو روزے دار کی مشابہت میں کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ صحیح مسئلہ، یہ مشابہت جائز نہیں، اس لیے کہ اس پر روزہ حرام ہے اور تشبہ بالحرام بھی حرام ہوتا ہے۔ مشابہت تو اس کے لیے ہے جو حائضہ تھی اور رمضان میں دن میں پاک ہوئی تو بوجہ طہارت باقی پورا دن روزے داروں کی طرح گزارے، جیسا کہ مسافر کے لیے حکم ہے جب وہ مقیم ہو جائے۔ غلط مسئلہ، جو شخص کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اس کے لیے فدیہ دے دینا کافی ہے۔ صحیح مسئلہ، فدیہ تو شیخ فانی اور دائمی مریض کے لیے ہے۔ جس کو یہ امید ہو کہ آئندہ وہ روزہ رکھ سکے گا اس کے لیے فدیہ دینا درست نہیں، بلکہ امید نہ ہونے پر فدیہ دے دیا پھر روزے پر قادر ہو گیا تو اس فدیے کا اعتبار نہ ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ معزز سامعین، یہ تھے روزے کے بہت ہی اہم مسائل جو مفصل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ اسے سنیں اور اگر پسند آئے تو دوسرے ساتھیوں تک بھی اس کو شیئر کریں۔ فقط والسلام۔